وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت ہے، یعنی آج یہاں سے سبق ہے ان ھذا القرآن، یہ حدیث ہے. اور اس پہلے رکوع میں کل 10 آیتیں ہیں. اس سے پہلے جو رکوع کا باقی حصہ تھا، اس میں خاص طور سے 2 چیزوں کا تذکرہ تھا. ایک اس میں معراج شریف کا واقعہ شروع میں آیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کی تفصیل تو آ گئی. چونکہ اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، تو اس میں بنی اسرائیل کا خاص تذکرہ ہے. اور اس سلسلے میں یہ بھی آیا تھا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی، اور اس تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہنما بنایا تھا. اور اس میں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ، اسی کی عبادت کر لو، اسی سے مدد مانگو. پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اور سارے لوگ ڈوب کر ختم ہو گئے، صرف وہ چند افراد جو کشتی میں سوار تھے اور وہ ایمان والے تھے وہ بچ گئے. لیکن بعد میں ان کی بھی نسل نہیں چلی. صرف حضرت
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی اولاد تھی ان کی نسل چلی، اس میں بالخصوص 3 بیٹوں کا نام آتا ہے، یافس ہے اور ایک حام ہے، تو یہ اور ایک نام آتا ہے اس میں، یہ 3 بہرحال ان کی ذریت آگے چلی، اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ آدم ثانی ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، جس کی تم اولاد ہو ان کو ہم نے کشتی میں سوار کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو عبد شکور تھے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے توریت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے گڑبڑ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی تو آسمانی عذاب آتا ہے، کبھی بونچال آ گیا، کبھی ہوا طوفان آ گئی، ہوا کی طوفان، کبھی بارش کا طوفان آ گیا، اس میں مخلوق کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ عذاب کرتے ہیں لوگوں کے ذریعے سے دوسروں کو، یہ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں یا زمین سے، یا ایک کے ذریعے سے دوسرے کو عذاب دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ آپ 2 مرتبہ فساد کرو گے، اعمال چھوڑ دو گے، بغاوت کرو گے اللہ تعالیٰ کی، تورات پر عمل نہیں کرو گے، سرکش بنو گے، اور اس کی وجہ سے تمہارے پر ایک سزا آئے گی۔ تو وہ سزا آ گئی کہ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، بنی اسرائیل کو پورے عالم میں ان کو فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے بعد جو ان کو سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت دنوں کے بعد ایک بادشاہ ان کے اوپر مسلط کیا، اس کا نام بخت نصر تھا، یہ عراق کا تھا بادشاہ، اور انہوں نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر لیا، بیت المقدس پر حملہ کر لیا، وہاں جو سونا وغیرہ تھا اس کو لوٹ کر کے لے گیا، اور بنی اسرائیل کو قید کر لیا، شہر کو تباہ کر لیا، کچھ نہ رکھا۔ تو بہت زمانے تک وہ ایسے ہی رہے۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ نے ایک بادشاہ ان کے لیے بھیج دیا کہ ان کی مدد کرے، اور رومیوں کا ایک بادشاہ تھا، انہیں کی مدد کر لی، اس کی وجہ سے یہ پھر آباد ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے پھر ان کی مخالفت کی، بادشاہ سے ان کی شکایتیں کی یہود نے کہ ایک نوجوان آیا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نے توریت کے اندر رد و بدل کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے یہ اصل کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کے اندر اضافہ ہے، یہ اصل ہے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے شکایتیں کی بادشاہ کے سامنے کہ ایک نوجوان آیا ہے اور وہ توریت کے ان احکامات کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کو غصہ دلایا، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسے نوجوان کو تو سولی پر لٹکانا چاہیے، پھانسی دینی چاہیے۔ اپنے اعتبار سے تو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا اس کو۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ جس کمرے میں بند کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور باہر پھانسی کا تختہ بن چکا تھا اور لوگ انتظار میں تھے۔ اب ایک آدمی کمرے میں اندر داخل ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باہر نکال کے اس کو سولی پر چڑھائیں۔ جب وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا، دیکھا وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ڈھونڈ رہا ہے یہ کہاں گیا۔ اتنے میں دوسرا آدمی اندر داخل ہوا کہ بھائی جلدی نکالو اس کو۔ وہ جو اندر داخل ہوا تو جو آدمی پہلے مرتبہ داخل ہو چکا تھا اس کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو جبریل اپنے پاس اپنی کے ساتھ لے گئے تھے آسمان پر۔ تو جو اب دوسرا آدمی داخل ہو، اس نے پہلے آدمی کو پکڑا، اس نے کہا مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہنے کہ چل اب پھانسی کا تختہ تو تیار ہے۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ اس نے کیوں نہیں ہے؟ اور کون ہے؟ کہتے میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس نے کہا باتیں مت بناؤ، اسی کو پکڑ کے لے گئے۔ یہ قرآن پاک میں فرمایا
جی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اعتبار سے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر لیا، سولی پر چڑھا دیا. تو اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا بہت بنی اسرائیل نے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر ایک روم کے ایک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. تو انہوں نے اس کو چین بجا کے رکھ دی. کئی لاکھ یہود کو قتل کیا اور باقیوں کو قید کر کے لے گئے. تو چونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ تم 2 مرتبہ کرو گے فساد، لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. بہرحال یہ فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نیک بنو گے، صالح بنو گے اور فرما بردار بنو گے، ہم بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے. اور اگر تم نے برائی کی، سرکشی کی، تو اس کا وبال تم کو پھر اٹھانا پڑے گا. اس کے بعد تیسرا موقع آیا جب تشریف لائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو پھر موقع دے دیا گیا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی فرما برداری کریں گے، چونکہ تورات میں بھی اس کا تذکرہ آ چکا تھا اور انجیل میں بھی اس کا تذکرہ آ چکا تھا. اگر تم مانو گے تو تمہارے لیے عزت ہے، کامیابی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا. مدینہ طیبہ کے اندر یہود بستے تھے، بنو قریظہ بستے تھے، بنو نذیر بستے تھے، خیبر میں یہ بستے تھے. تو انہوں نے بہت ہی غداری کی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے مدینہ طیبہ کے یہود کے ساتھ معاہدہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ پر حملہ کرے تو مدینہ کے باشندہ ہونے کے اعتبار سے ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اور نے اس پر معاہدے پر دستخط کی. بالکل صحیح ہے. پھر جب مشرکین مکہ نے حملہ کیا مدینہ طیبہ کے اوپر غزوہ خندق میں، تو انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ ساتھ دیا کفار کا کہ تم حملہ کر لو باہر سے، اور ہمارے اندر جو ہیں ان کے عورتیں ہیں، ان کے بچے ہیں، بوڑھے ہیں جو ہماری تحویل میں ہیں، حفاظت کے لیے نہ رکھے ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے. تو یہ انہوں نے ان کو کہلا بھیجا. پھر چونکہ اللہ کی غیبی مدد آئی، 1 مہینے کے آس پاس تک انہوں نے مدینہ طیبہ کا گھیرا کیا. اندر داخل نہیں ہو پاتے تھے کیونکہ خندق گہرے تھے اور اس کی چوڑائی بھی بہت تھی، اس لیے اس کے اندر اس پار کرنا بہت مشکل تھا. جدھر سے کوئی پار کرنے کی کوشش کرتا تھا صحابہ کرام تیر پھینکتے تھے اور اس کو گراتے تھے. خلاصہ جب ان کا سارا ختم ہو گیا کھانا وانا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا طوفان بھیجا. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. زبردست ہوا کا طوفان اتنا، اور اس کی وجہ سے ان کی ہانڈیاں گر گئی چولہوں سے، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور گرد و غبار اٹھ گیا زبردست، اور ٹھنڈی بھی لگ گئی. بہرحال جو بھی ہو تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. کچھ بھی نہیں کر پائے. لیکن 1 مہینہ ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ پریشان تھے. قرآن پاک نے فرمایا ایسی گھبراہٹ ہوئی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، گویا کہ کلیجے منہ کو آ گئے. یہ محاورہ ہے. اتنی پریشانیاں ہو گئی، اتنی پریشانیاں تقریباً اور کسی جنگ میں نہیں ہوئی جتنی خندق میں ہوئی. اب یہ جو بدعہدی کی انہوں نے، اب اس کے بعد وہ تو چلے گئے احزاب جہاں جہاں سے آئے تھے، اب صرف مدینہ طیبہ میں رہے یہودی اور صحابہ کرام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہتے آپ نے ہتھیار کھولے؟ کہا ہاں. کہا میں نے تو بھی نہیں کھولے. جبریل نے کہا کیوں؟ کہا چلو ان سے نمٹ لیں گے. کن سے؟ قریظہ والوں سے. تو یہ غداری ہم نے کی. دعوت کی خیبر کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملایا، کھانے میں اسی طرح سے جادو کیا، طرح طرح سے نافرمانی کرتے تھے، ستاتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے پھر گڑبڑ کر لی. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَإِنْ عُدْتُمْ، تم نافرمانی کرو گے ہم پھر تمہارے اوپر کسی نہ کسی مسلط کریں گے. چنانچہ ان کے اوپر مسلط کر دیا. پھر صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ سے ان کو نکال دیا گیا خیبر کی طرف. بعض قتل بھی ہو گئے. اور لیکن ان میں جو لوگ نیک اور صالح تھے ان کی تعریفیں قرآن پاک میں جگہ جگہ. سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں.
کہ ہر ایک کے دل میں ضد ہو، وہ ہو نہیں. فَمِنْهُمْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ، ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو قائم ہے، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، آنا اللہ رات کو شب میں پڑھتے ہیں. وہ ہم یسجدون، نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ انہی میں سے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ صفتیں ان کے اندر ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیک کام کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں آگے آگے ہوتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے لوگ نیک و صالح ہیں. تو بہرحال یہ فرمایا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے ان کے لیے بہت بہتر تھا، لیکن چند لوگ ہی نہیں ایمان لایا، باقی سارے کے سارے نافرمانی نکلے. تو بہرحال اس میں فرمایا کہ جو تیسرا موقع اللہ نے دیا تھا بنی اسرائیل کو، وہ تیسرا موقع یہی تھا کہ آپ تشریف لائیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے ساتھی یہ سب ایمان لائے. اس طرح سے اور بھی حضرات ہیں. یا حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے اسلام قبول کر لیا. بہرحال تورات کا تذکرہ پہلے آیا، اس کے بعد تذکرہ ہے قرآن مجید کا. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے. فرمایا اب جو یہ قرآن پاک ہے، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن مجید، یہدی، یہ ہدایت کرتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں کو، للتی، وہ راستہ، ہی اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. یعنی تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن مجید یہ جامع ہے. جتنی آسمانی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان میں جو علوم ہیں وہ سب علوم کس میں آ گئے؟ قرآن مجید میں، اور اس سے بھی زائد. اس لیے فرمایا یہ قرآن مجید لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. مطلب تو یہ ہے کہ اس کو قبول کرنا چاہیے، اور یہ منزل مقصود تک پہنچانے میں یہ قریب بھی ہے اور آسان بھی ہے. قریب بھی ہے، اور آدمی عام طور سے ایسے راستے کو اختیار کرتا ہے نا جو قریب بھی ہو، اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آسان بھی ہو. اگر قریب ہے لیکن راستہ خراب ہے، کوئی نہیں جاتا اس سے. کہنے قریب تو ہے لیکن راستہ بالکل خراب ہے، ہم لمبے راستے کو اختیار کریں گے. پھر میں خطرات سے پاک بھی ہے، خطرات سے پاک بھی ہے. تو جب یہ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات آسان بھی ہے اور قریب بھی ہیں اور خطرات سے پاک ہے، پھر ایک آدمی اس سے بھاگتا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو مزاج ہے کیا ہے، اگر وہ درست ہے تو اس کو شریعت کا ہر حکم، ہر چیز اس کو اچھا لگے گا اور آسان بھی لگے گا اور اس کو قبول کرے گا. لیکن اگر مزاج درست نہیں ہے تو اس کو یعنی شیطانیت کا غلبہ اس کے اوپر ہے، نفس غالب آ چکا ہے، تو اس کو شریعت اچھی نہیں لگے گی. اس کی مثال دے دی ہے، پہلے زمانے میں حکیم لوگ اس بیمار کو جس کو سانپ نے ڈسا ہو یا اور کسی موذی جانور نے ڈسا ہو، اب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ خون کا اثر، اس کا زہر کا اثر پھیلا ہے یا نہیں ہے، یا ابھی اسی جگہ پر ہے جہاں سانپ نے کاٹا ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا ایسا کرتے تھے کہ اس کے منہ میں ڈالتے تھے میٹھی چیز، جیسے شہد ہے، جیسے شکر ہے. لوگ اس سے کہتے تھے تم چکھ کے بتاؤ کہ اس کا مزہ کیسا ہے. وہ چکھ کے بتاتا تھا. اگر وہ میٹھے کو میٹھا بتائے گا، اس کا مطلب یہ کہ زہر نے بھی اثر نہیں کیا ہے، یہ آدمی بچ سکتا ہے. اور اسی طرح سے کڑوی چیز اس کے منہ میں ڈالی جاتی تھی، تو کڑوی چیز کو اگر وہ کڑوی کہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذائقہ ابھی برقرار ہے، اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر الٹا ہوا کہ شہد کو اس نے کہا کہ کھٹا ہے، اور جو کڑوی چیز تھی الوا تھا، ٹٹون رس، اس کو اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ میٹھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا مزاج جو اس میں اثر کر چکا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں یہی حال ہے جو ایمان والا ہے. کیا تو اس کا مزاج ایسا درست ہے، اس کو دین اچھا لگتا ہے. وضو بنانا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، سچ بولنا، حلال کھانا، اور
اگر کسی کام میں بظاہر مشقت بھی، جیسے روزہ رکھنا، اس کو مزہ آتا ہے اس میں، تو اور جس کا مزاج بگڑ گیا ہو اس کو یہ ساری چیزیں کڑوی نظر آئیں گی، مشکل نظر آئیں گی، حالانکہ فی نفس سے یہ چیز میٹھی ہے، آسان ہے، لیکن کیونکہ اس کا مزاج بگڑ گیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اقوم ہے، کیا ہے؟ جی، سب سے زیادہ درست۔ تو جب یہ اقوم ہے تو پھر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ آیا، اس میں ایک اشارہ اس امت کی طرف بھی ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ضرور میری امت کے اوپر وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ مطلب تو یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل انہوں نے نافرمانی کی تو میری امت بھی میری نافرمانی کرے گی، شریعت کو چھوڑ دے گی، لہو لعب میں اور کھانے پینے میں اور دوسری چیزوں میں، اور جو بالکل غافل کرنے والی چیزیں اس میں یہ مشغول ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور جو نعمت اللہ نے دی اس کو وہ چھین لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پہلے تو اللہ نے غلبہ دے دیا مسلمانوں کو عرب کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے، تو صدیوں تک پورے عالم کے اوپر حکومت رہی، اقتدار رہا، اور نیک صالح تھے، غلبہ صالحین کا تھا، یہ سارے۔ پھر اس کے بعد جب گڑبڑ ہو گئی، مسلمانوں نے اعمال کرنے چھوڑ دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لہو لعب میں مشغول ہو گئے، شرابیں پینے لگی، لالچ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جو اقتدار وغیرہ وہ اللہ نے چھین لیا، تو مسلط کر دیا ان کے اوپر دشمنوں کو۔ چنانچہ ایک زمانے میں تاتاری لوگ ہیں، ان کو مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ 12 لاکھ انسانوں کو چند دنوں میں شہید کیا بغداد وغیرہ میں۔ تو لاشوں کے ڈھیر تھے، کیا تھے؟ ڈھیر تھے۔ تو اور جو کتب خانے وہاں تھے، ان کتب خانوں کو نکال کے دجلے میں ڈال دیا، تو دجلے کا پانی جو ہے وہ مہینوں تک سب نیلا نیلا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لکھے جاتے تھے یہ، اور اتنی کتابیں ڈالی دریاؤں میں، تو اس کو پل بنا لیا، اس کو پل بنا لیا۔ سوال مسلمان کچھ نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے، کیوں؟ ایک تاتاری عورت نے دیکھا کہ 150 مسلمان ایک جگہ ہیں، کتنے؟ اس نے کہا یہیں بیٹھو۔ اتنا رعب اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا، تو تاتاری عورت گئی اور وہ تلوار یا چھرا لے کر آئی، تو ان کے گردنیں کاٹ دی۔ ایک ایک آدمی 100 آدمی کو مارتا تھا، مسلمانوں کو۔ اتنے اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا تھا۔ پھر جب یہ سب ختم ہو گیا تو وہ جو ان کا بادشاہ تھا تاتاریوں کا، انہیں جمع کیا، ان کو انہوں نے جمع کرنے کی تقریر کی۔ انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے ہم نے کیسے جیتا، کامیاب کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طاقت سے جیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، اپنی طاقت سے نہیں جیتے۔ الحمدللہ۔ تو پھر کیسے؟ کہا مسلمانوں نے جب ہمارے پر ظلم کیا اور نافرمانی کرتے تھے تو میں نے مسلمانوں کے خدا سے مدد مانگی۔ کس سے؟ جی، وہ ایک پہاڑی پر چڑھا اور اللہ سے بہت دعائیں کی، کہتے ہیں یا اللہ یہ مسلمان آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے ہیں یا آپ کے ہیں، تو یہی آپ کے ہیں کیا؟ دیکھ نہیں رہے کتنا ظلم انہوں نے کیا ہمارے ساتھ۔ وہاں سے آواز آئی تم ان پر حملہ کرو، مسلمانوں پر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے۔ جی، تو اس کے بعد جو حملہ کیا نا، اسی لیے مسلمان جو ہے ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو تاتاری نے کہا سنو، اسلام سچا مذہب ہے، لیکن یہ مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ چکے تھے، چونکہ میں نے مسلمانوں کی اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ نے میرا وعدہ پورا کر لیا، اب ہم کو چاہے ہم کلمہ پڑھ لیں کیا؟ جی، اس لیے تاتاری نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ مسلمانوں اگر تم نافرمانی کرو گے ہم تم کو ہٹا دیں گے، ختم کریں گے، دوسرے لوگوں کو لائیں گے اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، تم جیسے۔ تو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے وہ ایک شعر کہا اسی کے تناظر میں، ہے ایاں فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبوں کو صنم کھانے سے۔ تو ان لوگوں نے پھر اسلام قبول کر لیا اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو انہیں کی ایک شاخ پھر وہ یہ مغل وغیرہ ہیں یہ۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے
اور زمانے تک صدیوں تک جو ہے پھر وہ حکومتیں وہ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن جب پھر گڑبڑ ہو گیا تو ابھی 100 سال پورے ہونے والے ہیں، 1924 تھا تو دولت عثمانی بھی کیا ہوگی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ عروج زوال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے کوئی رشتہ تو ہے ہی نہیں کہ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا تب جو مرضی اس کو کر لے، نہیں، اللہ فرمائیں گے جو تابعداری کرے گا، وفاداری کرے گا، ہماری مدد اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ایک جو آیت ہے قرآن پاک میں، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حیران کرنے والی آیت ہے۔ کیوں؟ وہ دیکھیے آیت کیا ہے، سورہ نساء میں ہے، 135 سے 136 آیت ہے، 36 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ 3 چیزوں کا تذکرہ بتایا، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ، اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ خطاب تو ہونا چاہیے تھا جو مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، بے ایمان ہے، اس سے کہیں گے کہ آپ جو لوگ جو ایمان کے بغیر ہیں ایمان لاؤ، کیا ایمان والوں کے لیے ایمان لاؤ، تو ایمان والا ایمان کیسے لائے گا؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے ہم کہیں گے داڑھی والا داڑھی رکھو، کیا وہ کہیں گے جناب میرے سے پہلے سے داڑھی ہے تو مجھے کیوں حکم دیا جاتا ہے داڑھی رکھو؟ تو اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ لکھی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس کلمہ ہوتا ہے لیکن اس کلمہ کا اثر دل میں نہیں ہوتا، اس کو لکھا ہے کہ موروثی ایمان، کیا موروثی ایمان کے مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ماحول میں پیدا ہوا، باپ دادا اور باقی رشتہ دار سارے مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز کو جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو ایمان لایا ہے یہ اس کے دل میں جم گیا ہے یا نہیں جمع ہے، تو یہ دیکھا جائے گا جم گیا نہیں جم گیا ہے۔ اور اگر دیکھا کہ بس مذہب کے ساتھ اس کو بس اتنا تعلق ہے کہ عید کی نماز پڑھ رہا ہے یا پٹھان کے بقول اور 60 کی اور 60 کی اور 8 کی پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کیا ہے کمزور ایمان ہے، بالکل کمزور ایمان ہے۔ تو ایسے ایمان والوں کو بتایا جاتا ہے ایمان لاؤ، مضبوط ایمان لاؤ، جمے رہو دین پر، یہ کیا کر رہے ہو کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اگر اعمال وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، تو جو بچا ہوا ایمان تھا وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ موروثی ایمان تھا، ایک تحقیقی ایمان ہوتا ہے، جیسے بہت سارے سائنسدان انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، جو سائنس کے مطابق آیتیں قرآن پاک میں ان پر غور کر لیا تو مضبوط ہیں۔ اور ایک قافلہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ اعرابی تھے۔ اعراب کہتے ہیں جو شہر اور قصبے میں نہیں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور ریگستانوں میں رہتے ہیں، ان کو اعرابی کہتے ہیں۔ ان کا واقعہ قرآن پاک نے نقل کیا سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعرابی لوگ آئے، انہوں نے کہا آمنا، کیا آمنا یعنی ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وہی نازل ہوئی قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے کہ نہیں آپ نے ایمان نہیں لایا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ظاہری اسلام قبول کر لیا ہے، آمنا مت کہو۔ کیوں؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان تمہارے دلوں کے اندر ابھی داخل ہی نہیں ہوا ہے، ظاہری کلمہ ہے اسی زبان کے اوپر۔ تو فرماتے اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کلمہ ان کی زبان پر ہوگا لیکن کلمے کے اثرات ان کے دلوں میں نہیں ہوں گی۔ تو اور قیامت کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ صبح کو مسلمان ہوگا ایک شخص، شام کو کافر ہو جائے گا، اتنا کمزور ہوگا۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک روایت میں ہے کہ بالکل جیسے نشان ہوتا ہے نا، ذرا سا جیسے انگارہ کسی پر لگ جائے تو ذرا سا جل جائے گا تو ایک نشانہ رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میری امت کے بہت سارے لوگ بس ایک نشانہ ہو گئی، لیکن حقیقی ایمان یعنی اس کے اثرات ان کی زندگی میں نہیں ہوں گے۔
ایمان کسے کہیں؟ یقین. کس کے؟ یقین کہتے ہیں. اب جس چیز کا یقین انسان کو ہوگا اس میں اگر نفع ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اگر اس میں نقصان ہے تو اسے بچنے کی کوشش کرے گا. اس کی مثال یہ ہے، زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے تو بتائے زہر کے اوپر کتنا یقین ہے ہمارا، ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی زہر نہیں کہتا، اور اگر کوئی کھائے گا تو فوراً اس کا معدہ جو ہے وہ صفائی کر لی جاتی ہے، ہسپتال لیا جاتا ہے. میں نے ایک خاتون کو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ دوڑ رہی تھی اور پریشان تھی اور کیا کیا بول رہی تھی واللہ عالم. میں نے دیکھا اس نے اپنا جو یہ فیرن جس کو ہم کہتے ہیں کشمیری میں، اس کو اس نے ایسے چاک کیا تھا نیچے تک، تو جیسے کوٹ کے دو پٹ ہوتے ہیں ایک ادھر ایسے کیا تھا. تو میں نے ایک سے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کے بیٹے نے زہر کھائی ہے. اس کی بیٹی نے، اس کا یقین ہے تو مرے گا. تو اس کو لے گئے تھے اسپتال صفائی کرنے کے لیے، اس کا معدہ دھلنا ہے. یہ یقین ہے کیا؟ جی. بجلی کی تار کہیں ہے تو اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آدمی کو یقین ہے یہ مر جائے گا، تو کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آج کل خربوزے نہیں کھانے چاہیے، نہ تربوزے کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے. تو ایک دم لوگ اس سے رک جاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اعلان کیا. یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ڈاکٹر کون ہے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے کوئی بھی ہے. ایسے کبھی کبھی ڈاکٹر اعلان کر لیتے ہیں میڈیا میں کہ جو بائلر چوزے ہیں یہ مرغے ان میں بیماری لگی ہوئی ہے، اس کو مت کھاؤ، اس کو تو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو کوئی نہیں کھاتا ہے. بہت نقصان ہوتا ہے اس وقت مرغے والوں کو کہ میڈیا والوں نے اعلان کر دیا کہ انہیں کیا ہے بیماریاں ہیں. یہ ہے یقین کی بات. تو اگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایمان والو شراب مت پیو، کیا تو اس میں نقصان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جو پیے گا اس پر لعنت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جوا مت کھلو، جوا حرام مت کھاؤ، نمازیں مت چھوڑو، جھوٹ مت بولو، رشوت مت لے لو. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا. اور ورنہ محشر کے میدان میں رسوائی ہوگی اور اتنے کروڑوں برس دوزخ میں جلنا پڑے گا. تو ایک مسلمان جو ڈاکٹر کی بات پر یقین کر کے نہیں کھاتا ہے مرغا، نہیں کھاتا ہے خربوزہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیتا ہے پھر بھی نہیں مانتا ہے، اس کا مطلب اس کو یقین نہیں ہے. اس کا یقین، اگر یقین ہوتا تو یہ کیسے کر لیتا؟ اس لیے فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ تو مسلمانوں کو جو نعمتیں دی تھی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں کا اقتدار ہو، اقتدار وہ واپس لے لے گا. کیا لے گا؟ اور طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اور عذاب ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا ہے. ارے بھائی کیا عذاب ہے؟ بھونچال ہو گیا، زلزلہ ہو گیا، عذاب. اور محققین نے لکھا ہے کہ کشمیر میں عذاب کی ایک شکل ہے بیماریاں. کیا ہے؟ ایک تو بیماری ہوتی تھی پہلے، دوائی کھا لی 2-3 دن ٹھیک ہو گیا تو اچھے سنن دو عود. کیا؟ دو عود. لیکن آج کی جو بیماریاں ہیں یہ بیماریاں نہیں ہے، یہ سیدھے عذاب ہے. کیا ہے؟ جی. تو مال بھی گیا، جان بھی گئی، ایسی خطرناک بیماریاں ہیں. ایک خاتون میرے پاس آئی، اس نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. ایک انجیکشن 2 لاکھ روپے کا آتا ہے. کتنا؟ میں گھبرا گیا. میں نے کہا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. 2 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن آتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا، اللہ بچائے. یہ تھراپیوں کا کیا کیا. ایک بیمار کے پاس میں گیا عیادت کے لیے، اس نے اپنے بٹن کھولے قمیض کے اور سینہ دکھایا، یہاں اتنا بڑا سوراخ ہے، تو اس کے اوپر ایک لگا ہوا ہے وہ ڈھکن. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو آتے ہیں ڈوز بھرنے کے لیے تو اس میں وہ پائپ لگاتے ہیں. کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کریٹ جس میں ہم اتارتے ہیں، کریٹس منشان تم دوا، یعنی اتنی دوائیاں پھر ملاتے ہیں وہ یہ اس میں گھنٹہ پر لگتا ہے. اور جب وہ لگاتے ہیں اس کو 33 گھنٹے تک وہ چلتا رہتا ہے. کتنے کا مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا ہے. تو ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. 4 دن کے بعد ہوش آتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو بیماری کہیں گے کیا؟ یہ تو عذاب ہے اللہ کی جانب سے. تو اب ہم کہیں گے ہمارا ایمان ہے یا نہیں. حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک وقت چھوڑے گا تو اتنا نقصان ہوگا، اتنے سال، ہزاروں سال، کتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا. پھر بھی نہیں مانتا ہے، پڑھتا ہی نہیں.
فجر کی نماز پڑھے گا تو یہ مصیبتیں آئیں گی، ظہر کی نماز چھوڑے گا تو یہ مصیبتیں آئیں گی، دنیا میں اتنے عذاب ہوں گے، روایتوں میں آتا ہے، اور مرتے وقت بھی عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، پیاسا مرے گا، ذلت کے ساتھ مرے گا، محشر میں یہ عذاب ہوگا، اور آخرت میں یہ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے، کلمے کا تو انکار نہیں کرے گا لیکن یقین نہیں رہے گا۔ کیا آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ میرے امت کے اندر جو یقین ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مشابہت ہے اس امت کے ساتھ، یا اس امت کو مشابہت۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میرے طریقے کو، دین کو چھوڑ دے گی اور اتباع کرے گی کس کی؟ یہود کی، نصارہ کی۔ کیسی اتباع کہیں گے؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ قَبْلِكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ کیا؟ جیسے دو جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں، دو جوتے ہاں، کلر بھی ایک جیسا، سائز بھی ایک جیسا، بات سمجھا نہیں؟ صرف اتنا فرق ہے، یہ دایاں والا جوتا ہے، یہ بایاں والا جوتا ہے۔ اتنی نقل کریں گے، نقالی کریں گے میری امت کی یہود نصارہ کی، شبرن بشبرن۔ کیا یہ ایسے ماپ کے، کیا ایسے ماپ کے کرنے کی۔ تو یہ ہے۔ اور پھر جو ہے ایک روایت تو بہت عجیب ہے کہ جو آدمی، یعنی ایک زمانہ آئے گا پہلے تو یہ چھوڑ دیں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو۔ صحابہ کرام نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اس سے بدتر کیا ہوگا؟ جب لوگ برائی کا حکم دے دیں گے، کیا، اور نیکی سے کیا کریں گے؟ روک لیں گے۔ تو بہت سارے لوگ نیکی سے روک لیتے ہیں۔ والدین بھی کبھی کبھی بچے کو نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں، نوجوان وقت میں داڑھی رکھوں گے تو داڑھی رکھنے نہیں دیتے ہیں، اور برقع زبردستی اتارتے ہیں ان کے چہرے سے والدین۔ ایک لڑکی کا ایک ماں نے گلا پکڑ لیا، کیا پکڑ لیا؟ کہتے ہیں کہ یہ کیا رکھا ہے تم نے؟ وہ سامنے رکھتے ہیں نا، وہ نوز پٹی، اس طرح سے۔ تو ابھی مجھے سارے واقعات یاد بھی نہیں ہے جس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ برائی کا کیا دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، اور نیکی سے روک لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ایسے حالات آئے عروج زوال کے، ایسی اس امت کے اوپر بھی عروج زوال کے حالات آئیں گے۔ اور چونکہ ان کو بھی بتایا تھا کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے یہ ہوگا، اور ہم کو بھی یہ بتایا گیا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے یہ ہوگا۔ فرمایا کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب خوشخبری، یہ کلام خوشخبری دیتا ہے، یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان ایمان والوں کو، مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ ان لهم اجرا کبیرہ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کیا؟ یعنی نہ ختم ہونے والا اجر، اور وہ آخرت میں جنت۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی قسم قسم کے عذاب ہیں، ایک ہی عذاب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ جلد باز ہے۔ کیا ہے؟ کبھی الٹا بھی کرتا ہے۔ جس طرح سے اپنے لیے خیر کی دعائیں مانگنی چاہیے، کبھی کبھی یہ اپنے لیے شر کی دعا بھی مانگتا ہے، لیکن شر کی دعا کون مانگے گا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ کیا؟ کبھی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ایسے پڑتا ہے یا اللہ یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، لیکن اس کو اس کا انجام معلوم نہیں ہے۔ جیسے ایک جگہ ایک کو نکاح کرنا ہے، اس کا جی چاہتا ہے، بہت اللہ کے پیچھے پڑ گیا، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ رشتہ آگے کامیاب نہیں ہوگا، تو آگے یہ جا کر پچھتائے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی آدمی کوئی وہ چیز بھی مانگتا ہے، اس کا انجام اس کے بارے میں صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَدُعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور مانگتا ہے انسان برائی اپنے لیے، دعاءہ بالخیر، جیسے مانگتا ہے خیر کی دعائی۔ ایک معنی تو یہ۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے ایمان کی، تو وہ کفار مانتے نہیں تھے۔ چلو نہیں مانا، لیکن بعض بیوقوف نے دعا مانگی
کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ ایک آدمی کہنے لگا یا اللہ اگر یہ قرآن پاک حق ہے آپ کی جانب سے تو یہ مانگنا چاہیے ہم کو توفیق دے دے. کہنے لگے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، ہمارے اوپر آسمان سے یا کوئی دردناک عذاب ہمارے اوپر نازل کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے جلد باز، یہ ہے دیکھو کیا مانگ رہا اپنے لیے. کہہ رہا اگر یہ قرآن پاک آپ کی کتاب ہے تو دعا مانگنی چاہیے کہ مجھے توفیق دے دے. کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر پتھر برسا آسمان سے. پھر پتھر کیوں نہیں برسایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ عذاب کرے ان لوگوں کو جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. یعنی نافرمانی کے باوجود لیکن آپ کا وجود مبارک ایسا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آتے ہیں اپنے اعتبار سے کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں استغفار بھی کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ بد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے. تو فرمایا کہ یہ انسان جو ہے جلد باز ہے. ایسے کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو قیامت آئے گی تو آج ہی کیوں نہیں، کیا لانا جلدی اس قیامت کو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو قیامت آئے گی تو تب سمجھ میں آ جائے گا. وہ یہ برائی مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ جیسے آدمی اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اچھائی مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے. اور وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان تو عجول ہے. عجول کے معنی بڑا جلد باز. کیا جی بڑا جلد باز ہے. یہ عجول مبالغہ کا صیغہ ہے. کیا مطلب؟ جو دل میں آیا اسی وقت ملنا چاہیے. جو دل میں آیا بس، جو دل میں خیال آئے گا وہ اسی وقت بس بہت زور وہ کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے. یہ عجول ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے رات اور دن. کیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین. ہم نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا رات اور دن کو. کیا کہ رات گئی دن آ گیا، دن گیا اور رات آ گئی. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ. البتہ رات کی نشانی کو ہم نے دھندلا بنایا ہے. کیا جی کیونکہ اس میں چاند نکلتا ہے، یا چاند نہ ہو تو دھندلے کا مطلب ہے کہ اس میں روشنی نہیں ہوتی ہے. ہاں وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا. کاہے کے لیے؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو. ایک تو یہ ہے. نمبر 2 وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. اور تاکہ آپ جان لو سالوں کی گنتی، سالوں کی اور حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے رات و دن؟ اس کا ایک جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص میں کہ اگر ہم دن ہی دن رکھیں، ہمیشہ کیا رکھیں؟ ہمیشہ دن ہی دن ہے، ہمیشہ رات آئے گی نہیں تو لوگ بچ سکیں گے؟ کیا کریں گے؟ صرف دن ہی دن ہے. کتنے پریشان رہیں گے. سوئیں گے کب؟ سونے کا نظام کیسے بنے گا؟ آپ کسی سے ملنے جائیں گے، آپ وہ کہیں گے جناب وہ تو سو رہے ہیں. آپ کہیں نا ان کا پروگرام یہی ہے. اب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، اس نے تو اپنا نظام بنا رکھا ہے کہ کام کا، اور آپ سب کو سو رہے ہیں. تو ایک تتر بھتر سب ہو جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ رات آتی ہے تو ایک چادر چھا جاتی ہے سبوں کے اوپر. تو یہ جانور بھی سو جاتے ہیں. کوئی جانور تو جاگتا ہے، ورنہ اکثر جانور کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. تو خاموشی ہوتی ہے. اور کارخانے بھی بند ہوتے ہیں، اور کیا کیا بند ہوتے ہیں. ٹریفک جو ہے بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ایک خاموشی ہوتی ہے، آرام ہو جاتا ہے. تو آدمی جو ہے وہ ریچارج ہو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ جاتا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ دھوپ ہی دھوپ ہو اور ہمیشہ ہو تو ذات سی بات ہے، تو اس میں جو ہمیشہ گرمی رہے گی. خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا. آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ
بنا دے گا تمہارے لیے اور تمہارے اوپر رات کو سرمدن قیامت تک ہمیشہ کے لیے، یا یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء، جو روشنی لے کر آئے۔ اب سورج نکلا ہی نہیں کیا، اب رات کے اندھیرے میں کیا کریں گے، کتنا انتظام ہوگا، کھیتوں میں کیا کریں گے، دفتروں میں کیا کریں گے، بازاروں میں کیا کریں گے، اندھیرا اندھیرا ہے، تو اندھیرے کو دور کریں گے کیسے دور کریں گے، کتنی لائٹیں لانی پڑے گی، چلو لائٹ لگاؤ تو جنگلوں میں کیا ہوگا، باغوں میں کیا ہوگا، کیوں صرف رات ہے دن ہے نہیں۔ فرماتے ہیں فلا تسمعون، پھر یہ لوگ توحید کے دلائل کو سنتے کیوں نہیں، سنتے کہ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، آپ یہ بھی فرما دیجئے ان لوگوں سے، اگر اب اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک کے لیے دن ہی رہنے دے، سورج ڈوبے گا نہیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، کون ہے اللہ کے علاوہ جو لائے گا تمہارے اوپر رات، تسکونون فی، جس میں تم آرام کرو گے، جس میں تم، افلا تبصرون، تم اللہ تعالی کی قدرت کو دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے اپنے رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں اس کا فضل اور روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کیا کرو۔ اس میں ایک لفظ آیا عدد السنین والحساب، عدد السنین، کہ ہم نے اس کو حساب اور سالوں کا کے لیے بنایا ہے، ہم نے گننے کا ایک آلہ۔ سورہ یونس میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ پروردگار وہی ہے جس نے سورج کو بنایا چمکتا ہوا، کیا اس میں روشنی زیادہ ہے، والقمر نورا، چاند کو نورانی بنایا، چاند کو، چاند میں اتنی تیزی نہیں ہے، اگر چاند میں بھی اتنا جیسے سورج تو پھر تو وہی ہو جائے گا کہ دن میں سورج تھا اور رات میں چاند، تو رات کو نورانی بنا لیا اس نے۔ اور وقدرہ منازل، اور ہم نے اس کی منزلیں طے کی ہیں، چاند کی 28 منزلیں لکھی ہیں، کتنی، کیونکہ ایک دن تو نظر ہی نہیں آتا ہے، کبھی 2 دن غائب ہو جاتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، لوگوں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر لیا کرو۔ تو چاند کے بارے میں روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند میں نشان کیسا ہے، دور سے آتا ہے نا دنیا سے، آپ نے فرمایا چاند میں روشنی زیادہ تھی، کیا سورج کی نہ صحیح لیکن سورج کے برابر تو نہیں، لیکن بہرحال بہت تھی۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اس کو ایسے اپنے پر سے کیا کر لیا، اس کی روشنی مٹا دی، ایسے کر لیا۔ اب سائنس تو اور کہے گا وہ تو الگ مسئلہ ہے، اصل تو وہ ہے، اصل تو وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، تو ایسے مٹا دیا اس کو یہ، تو اس لیے اس کے اندر ایک نشانات بھی ہیں۔ تو اس میں وہ چاند کی روشنی میں جو ہے وہ اتنی تیزی نہیں ہے، تو اور خاص طور سے فرمایا ہم نے اس کو بنایا ہے تمہارے حساب کے لیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دن ختم ہو گیا تو دوسرا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا، تو آپ انتظار میں رہیں گے کہ ہر شخص گنے گا دن، ملازم گنے گا دن کہ مہینہ ختم ہو گیا، ہفتہ ختم ہو گیا، تو سب لوگ گنیں گے تو ایک کیلنڈر بن جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر رات ہی رات ہوتی تو لوگ گنتے کیسے، دن ہی دن ہوتا تو تب بھی نہیں گنتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، دن کا جوڑا رات بنایا، رات کا جوڑا دن بنایا، یہ متضاد ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا جوڑا بنایا، دوسری والی زندگی، یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیلنڈر ہمارا کون سا ہے، ایک ہوتا ہے شمسی، ایک ہے قمری، ایک ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں نہیں ہے، سورج کی طرح کیوں نہیں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ کیلنڈر ہے لوگوں کے لیے، کسی کے لیے، بالخصوص حج کے لیے۔ کیا تو چاند کا جو حساب رکھنا یہ آسان ہوتا ہے سورج کے اعتبار سے۔ کیسے آسان ہوتا ہے؟ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے، صبح سے شام تک اس کو کہیں گے تم سورج کو دیکھ لو، اندازہ لگاؤ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے، کیا کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ ہاں اسے کہیں گے چاند دیکھو، کیا جب چاند نکلا ہم نے کہا چاند دیکھو، انہوں نے کہا یہ تو دوسرا چاند لگ رہا ہے، کیا
ہے نا، وہ کہے گا کب 14 تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو چھوٹا سا ہے نا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ چاند کو دیکھنا آسان ہے، حساب رکھنا بھی آسان ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ سورج جو ہے یہ سال کے بعد ایک مکمل اپنا چکر لگاتا ہے۔ چاند کی منزلیں کی ہیں یہ 28 دن میں ختم ہوتی ہیں، کتنی؟ اس کا حساب رکھنا آسان ہے۔ آپ ایک آدمی کو دیکھو آج چاند کی کون سی تاریخ، اس نے دیکھا چاند اتنا بڑا ہے، اس نے کہا یا تو 13واں چاند ہے یا تو 14واں ہے نا۔ تو یعنی یہ 14ویں چاند کو پہلا نہیں کہہ سکتا، پہلویں کو 14 نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مرضی اس کی یہ ہے۔ تو ہماری جو شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں چاند کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے چاند کا حساب رکھنا فرض کفایہ ہے۔ کیا؟ اگر کوئی چاند کا حساب نہیں رکھے گا، معلوم نہیں کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، تو ساری امت گناہ گار ہو جائے گی۔ سوال کیوں گناہ گار ہو جائے گی؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ جو ہے وہ رمضان آیا کب اور گیا کب؟ نہ رمضان کو پتہ چلے گا، نہ بقر عید کو پتہ چلے گا، نہ حج ذیقعدہ ذیلحجہ کا پتہ چلے گا، نہ شب برات ہاتھ آئے گی، نہ شب قدر ہاتھ آ جائے گی، بات سمجھ آ گئی؟ نہ محرم ہاتھ آئے گا، بھائی 10 محرم میں آج روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ فرض کفایہ ہے امت کے اوپر۔ اب تو الحمدللہ جگہ جگہ یہ ڈیجیٹل بورڈ لگے ہوئے ہیں نا، یہ دونوں تاریخ کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم کو کاروبار کرنا ہے تو کون سی تاریخ ہم ذہنوں میں رکھیں گے؟ کہ اجازت تو دونوں کی ہے، اجازت تو ہاں، آپس میں اگر تاریخ کرنی مقرر ہو زیادہ بہتر ہے کہ چاند کی تاریخ کو مقرر کر لیں۔ تو جو دینی مدارس ہیں نا ان میں چاند ہی کا حساب زیادہ رکھا جاتا ہے۔ سالانہ امتحان ہوتا ہے، ششمانی امتحان ہوتا ہے، ماہانہ وہ ہوتا ہے ان کا ایگزام ہوتا ہے ان کا ماہانہ، یہی ہے۔ یا اسی سے ملازموں کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں اور جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں، اور محرم سفر کے اعتبار سے دی جاتی ہیں، تو ظاہر سی ہر جگہ تو یہ چلے گا نہیں۔ بعض جگہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، وہ کہے گا جناب ذیلحجہ کیا چیز ہے، ربیع الاول کون سا چیز، ہم کیا جانے ربیع الاول۔ اب چونکہ پورے دنیا کے اندر غالب آ چکا ہے یہ جنوری فروری، تو اس لیے اس اعتبار سے بھی اگر ہم کاروبار کریں گے، تنخواہیں دے دیں گے یا جو چیزیں کریں گے تو اس کی بھی اجازت کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرمایا حساب۔ کیا فرمایا نا، کیا ہم نے چاند کو بھی بنایا اور سورج کو بھی بنایا، ہم نے تمہارے لیے عدد السنین والحساب۔ ایک تو تم شمار کرو گے کہ کتنے سال ہو گئے اور یہ شمار کر لو گے کہ حساب بھی رہے گا اس سے، تو یہ کیلنڈر ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال۔ کیا؟ وہ بھی ہم کو چاند کے حساب سے گننے ہیں۔ ایسے فرمایا کہ عدت وفات، کیا ایک خاتون ہے اس کے شوہر کا انتقال ہوا، قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ روکے اپنے آپ کو 4 اشرا 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے، اب یہ 4 مہینے 10 دن اس کو وہ ہے رکنا ہے، دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے، عدت وفات ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہم کیسے گنیں گے؟ یہ فروری مارچ گننا ہے، یہ تو وہاں بھی یہ ہے کہ آپ گنیں کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ۔ اس طرح سے ایسے زکوٰۃ ہے، کیا ہے؟ سال بھر کے بعد زکوٰۃ دینی ہے تو اس کو چاند کا حساب رکھنا پڑے گا۔ تو اس سے کیا فرق ہوگا؟ زکوٰۃ تو دینی ایسی بھی ویسی، کیسے فرق پڑے گا؟ کیسے فرق پڑے گا؟ ایک آدمی جو ہے وہ 50 سال تک زکوٰۃ دیتا رہا، کیا ہر سال، مثلا مارچ کے مہینے میں، کیا مارچ کے مہینے میں 50 برس تک زکوٰۃ اور دیتا رہا، اس کا دل مطمئن ہے میں نے ہمیشہ زکوٰۃ دی ہے۔ لیکن چاند کے اعتبار سے یہ 51 برس ہو گئے ہیں، 51.5 برس اور چند مہینے، ایسے کہ 1 صدی میں 3 سال کا فرق ہوتا ہے۔ کیا 100 سال میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ 3 سال کا فرق ہوتا ہے۔ تب اس میں تو 50 سال کی زکوٰۃ دل سے کہیں گے ابھی 1.5 سال کی زکوٰۃ باقی ہے، 1.5 کو چھوڑو، 1 کو تو دینی پڑے گی نا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسی کا ذہن میں وہ رکھنا پڑے گا۔ اور قرآن پاک نے ایک جگہ دونوں کی طرف اشارہ کر لیا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، کہ اہل اصحاب کہف جو غار میں بیٹھے، قرآن پاک نے فرمایا 300 سال، کیا 300 سنین وَازْدَادُوا 9 پلس 9، کیا 309 نہیں کہا، 300 الگ بیان کیا اور پھر پلس 9 الگ بیان کیا۔ اس کی مفسرین کرام نے ایک شرح یہ بھی لکھی ہے
کہ جب شمار کریں گے کہ یہ اصحاب کہف کتنے دنوں تک غار میں سوئے رہے، تو جب شمسی اعتبار سے دیکھیں گے، سورج کے اعتبار سے، تو 300 سال ہو گئے تھے۔ کتنے؟ یہ کہہ سکتے ہیں 300 سال وہ اس میں رہے، لیکن چاند کے حساب سے جب گنیں گے تو 309 سال ہو گئے ہیں، 309 سال ہو گئے ہیں، تو 3 سال کا اضافہ ہوا۔ ایسے ہی جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کتنے سال کے ہیں، کیا چونکہ آپ تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے تو سیدھے کہتے ہیں بھائی 1960 میری جو ہے وہ پیدائش ہے، 1965 میری پیدائش ہے، 1982، یہی تو کہتے ہیں نا، چونکہ وہ ہمارے انہوں نے لکھ کے بھی نہیں رکھا، اس کا وہ زیادہ وہ مزاج بھی نہیں تھا لکھنے کا کہ ربیع الاول میں پیدا ہوا ہے، 10 ربیع الاول کو، فلاں محرم الحرام کو، فلاں جو ہے ذی القعدہ کو۔ اس لیے جب ہم گنتے ہیں اپنے سال زندگی کے تو ہم گنتے ہیں اسی اعتبار سے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو بتایا گیا کہ میری امت کو عمر ملی کم 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان، تو جو 60 سال کا ہوگا وہ کبھی 60 سال نہیں کہے گا، وہ اس کو پلس کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ہماری حساب جو زندگی کا لگے گا محشر کے میدان میں، وہ لگے گا اسی حساب سے۔ کس کے حساب سے؟ جی چاند کے حساب سے۔ ایسے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ امامت کا، کس کا؟ امامت کے لیے بلوغ شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے تو امامت کر سکتا ہے، تو امامت کر سکتا ہے۔ تو اس کی علامتیں لکھی ہیں، یہ علامت آئی، یہ علامت پائی گئی تو بالغ ہے، لیکن اگر کوئی وہ علامت نہیں ہے تو ہم کہیں گے اب ہم اس کو سالوں کے اعتبار سے حساب کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بھائی جو نوجوان 15 سال کا ہو گیا، 15 سال کا، وہ امامت کر سکتا ہے، کیونکہ بالغ کے اوپر نماز فرض ہے، اس سے پہلے تو پڑھ لے گا لیکن مقتدی بن کر، لیکن امامت نہیں کر سکتا۔ اب اس کو امامت کرنی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو 15 برس کیا ہے۔ اب انگریزی حساب سے دیکھا اس نے وہ 14 سال اور کچھ مہینے ہیں، وہ کہے گا جناب یہ تو لگے گا نہیں، کیونکہ ابھی جس کی نے 5 مہینے کم ہیں۔ کتنے؟ ہم اسے کہیں گے نہیں، چاند کے حساب سے دیکھو، تو چاند کے حساب سے جو دیکھا وہ 15 برس کا ہو چکا ہے، 15 برس کا ہو چکا ہے، اس لیے کہ 15 برس میں بھی تو کچھ مہینے فرق پڑیں گے نا، بجائے 100 سال میں 3 سال کا فرق ہے، اور 50 سال میں 1.5 سال کا فرق ہے نا، اور 25 سال میں کتنے مہینے میں؟ جی 1.5 سال کو وہ کر لو، 9 مہینے کا فرق پڑے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو کچھ مہینے فرق پڑ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی جو قربانی ہم کر لیتے ہیں، کیا قربانی کے بارے میں فرمایا کہ بکرا پورے سال کا ہونا چاہیے۔ یہ میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ کئی کہہ ہے، یہ کوئی زیادہ ضروری نہیں، ہم کہیں گے سینکڑوں مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاند کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تو آپ کو قربانی کرنی ہے، شریعت نے بتایا کہ 1 سال کا پورا ہونا چاہیے۔ ہم نے انگریزی حساب سے دیکھا 10 دن کم ہیں، 10 دن 8 دن کم ہیں کہ نہیں لگے گا۔ دوسرے نے کہا کہ چاند کے حساب سے تو یہ پورا سال کا ہو گیا، تو کرو ذبح کرو۔ تو ایسے ہی بڑا جانور تو 2 سال کا ہونا چاہیے، تب اس کو ہم قربان کر سکتے ہیں۔ تو سورج کے حساب سے دیکھا 20 دن کم ہے، کیا چاند کے حساب سے دیکھا 2 سال کا پورا ہو گیا ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے قربانی کے لیے۔ اب انگریزی حساب سے دیکھا اس میں بھی 50 دن کم ہیں، کتنے؟ لیکن جب چاند حساب سے دیکھا وہ تو 5 سال کا ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ لوگ آپ سے جو دریافت کرتے ہیں چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، سورج کی طرح ہمیشہ کیوں نہیں، آپ جواب دے دیجئے یہ ہم نے کیلنڈر بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایک اہم چیز مفسرین کرام نے لکھی ہے اس میں، فرمایا کہ جب لوگ کیلنڈر بناتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں وقت شماری، کیا وقت کا شمار کرتا ہے نا، کتنے دن ہو گئے کتنے مہینے کے، اور یہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہم کو کہاں جانا کہاں ہے، کیا کہ کس طرف ہماری منزل جو ہے کہاں ہے۔ تو ملازم دن گنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تنخواہ کا انتظار کر رہا ہے، کیا تو یہ تو کرے گا نا۔ اور جو راستہ طے کرتا ہے وہ کلومیٹر دیکھتا ہے، کیا وہ منزل کی تلاش میں ہے کہ منزل آنے والی ہے۔ ایسے انسان جو اپنی زندگی کے ماہ و سال گنتا ہے، سوال اس کو کس کا انتظار تھا؟ اس کو تو تنخواہ کا انتظار تھا، اور جس چلنے والے کو انتظار تھا منزل کا۔ کہتے ہیں یہ جو گنتا اپنی زندگی، یہ کیا کر گئی؟ ان کو موت کا انتظار ہے۔ کس کا؟ موت کا انتظار کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے کم عمر دے دی ہے، ما بین 60 و 70۔ اب یہ 50 سال کا ہو گیا، اس کا مطلب
اب 10-15 سال رہ گئے، 60 سال کا ہو گیا تھا تو اور قریب آ گیا، 65 سال کا ہو گیا تو اور قریب آ جائے گا۔ اس لیے گویا کہ اب وہ گنتا ہے کس کے؟ مرنے کے دن۔ خواجہ صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ یہ تیری مجذوب حالت اور یہ سن، ہوش میں اب نہیں غفلت کے دن، اب تو بس مرنے کے دن ہر وقت گن، کس کمر در پیش منزل کٹھن، ایک دن مرنا آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر۔ تو معلوم ہے کہ ایمان والے کو پھر دن گننے چاہیے، کس کے؟ موت کے، کیونکہ کیلنڈر یہی بتا رہا ہے، یہ کیلنڈر ختم ہو گیا، نیا کیلنڈر آ گیا نئے سال کا، یہ ادھر رہ گیا نیا کیلنڈر آ گیا۔ تو یہ فرمایا تو اگر دنیا کی زندگی ہمیشہ دائمی ہوتی تو کیلنڈر بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیا؟ ارے کیلنڈر کیوں بنانا ہے، بس جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، نہ سالوں کی گنتی کرنی تھی نہ آخر۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ اگر دنیا کے بعد آخرت نہ ہوتی، کیا ہوتی؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی کوئی تیاری اور کیلنڈر بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ ہاں آخرت میں جب جائیں گے تو کیلنڈر کی ضرورت نہیں، کیا؟ کیوں؟ کہتے ہیں ابدی زندگی ہے، کیا؟ وہاں کس کو سور چک نہ 5-10 کروڑ وری گئی وانی کیا؟ اس نے فرمایا آخرت میں یہ نہیں ہوگا۔ جی اب سوال ہے سورج کے ساتھ ہمارے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ کیا یہ بھی اہم ہے نا؟ سورج کے ساتھ ہمارے نمازوں کا تعلق ہے، کس کا؟ جی دیکھیے کیا، فجر کی نماز پڑھ لو سورج نکلنے سے پہلے، کیا ہے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی کے پاس گھڑی نہیں ہے لیکن دیکھا کہ وہ روشنی آ گئی ہے لیکن سورج نکلا نہیں، یہ صبح کا وقت ہے نا؟ ہاں ظہر کی نماز پڑھ لو سورج ڈھلنے کے بعد، کیا ہے؟ اسی کے ساتھ تعلق۔ سورج ڈھلا نہیں ہوگا تو آپ ظہر کی نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز پڑھ لو ڈوبنے سے پہلے، کیا؟ اور جب اس میں وہ زردی آ جائے گی تو مکروہ ہو جائے گا، اس سے پہلے اس سے۔ مغرب کی نماز پڑھ لو سورج ڈوبنے کے بعد، کیا؟ سورج ڈوبنے کے بعد تو ہے سورج کے ساتھ۔ اب رہا عشاء، کیا؟ عشاء کے لیے بھی ہے، کیا؟ سورج ڈوب گیا، سورج تو جب ڈوب گیا تو افق پر آپ نظر دیں گے، ایک شفق ہے، اس کو شفق احمر کہتے ہیں، کیا؟ بہت دیر تک ایک سرخی رہے گی اور وہ سورج ہی کا اثر ہوگا۔ جب وہ شفق احمر ڈوب جائے، کیا؟ عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں اور پھر 12 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں وہ فرماتے ہیں حدیث میں جو شفق آیا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، احمر اور ابیض، کیا؟ احمر معنی سرخ، ابیض معنی سفید۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو لال ہے یہ شفق احمر ہے، کیا؟ یہ جب ڈوب جائے گا تو پھر ابیض آئے گا، کیا آئے گا؟ اب سرخی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ جب وہ ابیض بھی ڈوب جائے گا تو بالکل اندھیرا ہوگا، وہ عشاء کا وقت ہے۔ اب شفق احمر اور ابیض کے درمیان 12 منٹ کا فرق ہے، کس کا؟ 12 منٹ۔ جی اس کا مطلب تو ایک ہوگا کہ بعض ائمہ کے یہاں عشاء کی نماز شروع ہوگی 12 منٹ پہلے، تو احناف کے یہاں 12 منٹ کا انتظار کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمارے عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمازوں کا جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ سورج کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چاند کو بھی اللہ نے بنایا اپنی قدرت کی نشانی، سورج کو بھی بنایا اپنی قدرت کی نشانی۔